بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے میں سورہ بقرہ کا آج 5واں رکوع انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کا درس دوں گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کا پہلے سے ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا، ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے ہدایت ملے گی پرہیزگار لوگوں کو۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں ان کا بیان کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اس کتاب سے ہدایت نہیں لیتے ان میں پھر دو فریقوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو پکے کافر ہیں اور ایک وہ جو پکے منافق ہیں۔ اب یہاں سے کافروں کے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دوسروں سے ممتاز ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ وہ قوم تھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، پیغمبروں کی ہدایات نہیں تھیں۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ، عیسائی اور کرسچن یہ وہ قومیں ہیں جن کے پاس باقاعدہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں اور یہ توحید پرست کہلایا کرتے تھے، اپنے آپ کو توحید کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کے ساتھ ایک الگ انداز سے خطاب کیا ہے۔ اب اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن یہود و نصارہ سے جس انداز سے بات کرتا ہے وہ طرز اور لب و لہجہ وہ نہیں ہے جس طرح سے مشرکین سے قرآن مجید کا کلام ہوتا ہے۔ اس میں ہم دو چیزیں خاص طور پہ اس نمایاں ہیں قرآن مجید کے، جو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملات کیے ہیں یہود و نصارہ سے۔ ایک خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن ان کو اہل کتاب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، جبکہ مشرکین مکہ کو قرآن کافروں سے یا مشرک کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کو کتاب کی طرف منسوب کرنا، اس میں اس کی تعظیم ہے، اکرام ہے، اگرچہ شرک کرتے تھے مگر اپنی نسبت شرک کی طرف نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہود و نصارہ سے خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا، اور ان میں بھی پھر قرآن مجید نے جو یہود ہیں، یہود ان کا تذکرہ بہت کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود کے پاس علم عیسائیوں سے زیادہ تھا، اور یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور بہت سارے پیغمبر اللہ نے ان میں بھیجے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو چونکہ یہاں سے یہود کو الگ سے خطاب ہو رہا ہے، اس خطاب میں کیا کیا باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا یہودیوں کی تاریخ بیان کر دوں مختصراً، تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہود کا تذکرہ آتا ہے یا بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک تھوڑی سی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہ یہود کون لوگ ہیں، یہ یعنی قرآن مجید ان سے اتنی خصوصیت کے ساتھ خطاب کیوں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کی سرزمین میں رکھا گیا، جسے فلسطین بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف دو پیغمبر ایسے ہیں جن کے متعدد نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام یعقوب بھی تھا اور اسرائیل بھی۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ایل اللہ کو کہتے تھے اور اسرا کا معنی عبد۔ تو یعقوب علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے ہیں مصر میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہاں آپ کا خاندان آباد ہوا، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل بہت زیادہ وہاں پھیلی ہے۔ تو وہ جتنی نسل یعقوب علیہ السلام کی پھیلی ہے، اس پوری نسل کو بنی اسرائیل کے لفظ سے قرآن مجید نے تعبیر کیا۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک طرز ہے کہ وہ کسی قوم کو خطاب کرنے کے لیے ایک مہذب اور شائستہ لفظ کا انتخاب کرتا ہے۔ دیکھیں، ان کو بنی یعقوب بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قرآن نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اسرائیل کے لفظ میں تعظیم اور تکریم زیادہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی ترغیب بھی ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو،
یعنی ایک ایسی ذات کے بیٹے ہو جو اللہ کے بندے تھے، تو تم بھی اللہ کے بندے بن کے رہو، تمہیں بھی اپنے باپ کے دین کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے، مصر چلے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کی نسل چلی ہے آگے جو ساری بنی اسرائیل تھی، اور ہوتے ہوتے پھر وہاں یہ بنی اسرائیل غلام بن گئے، فرعون جیسا بادشاہ مسلط ہو گیا۔ پھر انہی میں اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان نبی کی معیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس پہ حملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے خاص فضل سے فرعون سے نجات دے دی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم فرعون کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ بہت کمزور تھے، لڑنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ فرعون کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، لیکن اب حکم ہوا کہ اب خود بھی کچھ کرو۔ مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کو۔ تو انکار کر دیا، پھر وادی تیہ میں ساری زندگی گزار دی انہوں نے، 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک نئے نبی آئے، انہوں نے حکم دیا۔ تو جب انہوں نے جہاد کیا تو زیادہ تر بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، کچھ لوگ رہ گئے۔ تو جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے طالوت کے مقابلے میں، طالوت کی معیت میں امارت میں جالوت سے مقابلہ تھا، جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں حضرت داؤد بھی تھے، جنہوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور کافروں کے جو سردار تھا، پہلوان تھا جالوت، اس کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو نبوت بھی عطا کر دی اور خلافت بھی، حکومت بھی دے دی اور علم بھی دے دیا۔ تو یہاں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملی، انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور خلافت قائم کی، اور بنی اسرائیل پھر ان کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت دی اور ان کو حکومت بھی دی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بہت اولاد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، ان میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہی جہاد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور بنی اسرائیل کی حکومت کو اور زیادہ وسیع کر دیا۔ تو یہ سارے وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، جو مشہور پیغمبر جن کے نام میں نے آپ کو بتایا۔ انہی پیغمبروں میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ لوگ حق پر تھے، لیکن شرارتیں بھی کرتے رہتے تھے، بد اعمالیاں ان میں بہت تھیں، مگر عقیدے کی خرابی نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، تو اب یہاں آ کے ان میں عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی کہ ایک وقت کے پیغمبر جن کے نبی ہونے پر اللہ نے اتنے سارے معجزات قائم کر دیے، تو ان نبی کا انکار کیوں کیا انہوں نے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ تو البتہ چونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم بہت تھا، یہ باقاعدہ تورات کے حافظ ہوا کرتے تھے، زبور کے حافظ ہوا کرتے تھے، تو پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہودی ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مشرکین مکہ بھی ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان میں تہذیب زیادہ ہے، تو یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ بہت سے ایمان لائے بھی، لیکن اکثر نے انکار کیا۔ تو قرآن مجید اب یہاں سے خاص خطاب بنی اسرائیل سے شروع کرتا ہے، اور آیت نمبر 30 سے لے کر 140 تک صرف اہل یہود ہی سے خطاب ہے کہ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور اس پیغمبر پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارا ایمان بھی مقبول ہوگا، اور تمہیں دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم ان پر ایمان نہیں لائے تو جیسے تم گمراہ قرار پاؤ گے تو تم آگے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بھی بنو گے، اور جو بھی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے وہ خود اس گمراہی میں برابر اور اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ خطاب شروع ہو رہا ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے معاہدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے معاہدے کو پورا کروں گا۔ وہ معاہدہ کیا ہے اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا۔ وہ کیا معاہدہ کیا؟ کہ میں جب تمہاری طرف پیغمبر بھیجوں گا
تو تم نے ان پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو میں تم پر زمین اور آسمان کی نعمتوں کو برسا دوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک پیغمبروں پر ایمان، اس کا تو عقیدے سے تعلق ہے. دوسری چیز ہے عملی زندگی میں بہتری. اس عملی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ مذہب کا ایک ایسا یعنی دین کا ایک شعبہ ہے کہ اس کے بغیر مذہب مکمل نہیں ہوتا. یہودیوں میں یہ خرابی آئی تھی کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے تھے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ سود کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے نا یہ سود کا بالکل الٹ ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ فری میں کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے، بلکہ توقع ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے. یہودیوں نے کیا کیا، اس کے الٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بلکہ دنیا میں سودی نظام کو رائج کیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے اس نیت سے کہ آپ وہ پیسہ ہمیں بڑھا کر لوٹائیں گے، اور وہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر نہیں، جائز تجارت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سود کی بنیاد پر. اور سود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے معاہدہ لیا تھا کہ تم سود کا معاملہ نہیں کرو گے، یعنی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا ان پر لعنت اس لیے بھی ہوئی کہ یہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا. تو معلوم یہ بھی ہوا کہ سود جیسے ہماری شریعت میں حرام ہے، اللہ نے پچھلی شریعتوں میں بھی سود کو حرام قرار دیا تھا. اس کی تائید ایک اور قرآن مجید کی آیت سے ہوتی ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہاں بھی اللہ نے صدقہ اور خیرات کو سود کے مقابلے میں ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تم سے جو معاہدہ کیا تھا کہ تم پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور سودی معاملے کو ترک کر کے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، تو تم اس معاہدے کو پورا کرو گے تو میں معاہدہ پورا کروں گا، تمہیں دنیا کی بادشاہت دوں گا. کیونکہ یہودی ہر وقت اس انتظار میں، ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں دنیا کی بادشاہت ملنے والی. ہزاروں سال سے جب سے ان سے بادشاہت چھینی ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس وقت سے یہودی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بادشاہت دوبارہ مل جائے. اور آج جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے کہ یہودیوں کے جو نقشے بنے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں بھی یہاں ہماری حکومت ہوگی اور یہاں ہماری حکومت ہوگی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تم اپنا معاہدہ پورا کرو گے تو میں تم سے اپنا معاہدہ پورا کروں گا، اور تم معاہدہ پورا نہیں کر رہے، تم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، تم دنیا میں سودی نظام کو رائج کر رہے ہو، تم زکوٰۃ کا نظام کو رائج نہیں کر رہے، تو تمہیں کچھ وقتی دولت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن جو امیدیں تم لگا کے بیٹھے ہوئے وہ امیدیں تمہاری کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی. آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو. یہ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، وہ لوگوں سے مال لینے کے لیے تورات کی غلط تشریحات کیا کرتے تھے. تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہیں وہ اب تک موجود ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. باپ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کبھی اس کو اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے. باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی اشتباہ کا اس کو خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا بالکل اسی طرح یقین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس یقین کے باوجود تم کیوں ہی نہیں لوگوں میں جا کے اپنی عوام میں گواہی دیتے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تورات میں تذکرہ ہے. مگر یہودی یہ گواہی دو وجہ سے نہیں دیتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے ہیں تو پھر ہماری جو پیری ہے اور ہماری جو بزرگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت کے نبی کے سامنے اس کے مقابلے میں کوئی بزرگ نہیں رہتا اور کوئی پیر و مرشد نہیں رہتا. ان کو سب کو نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے. دوسرا ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہمارے جو ہدیے اور نذرانے ہمیں لوگوں سے وصول ہو رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، اور جو ہدایہ اور نذرانے آ رہے ہیں جیسے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ ایمان والو بہت سارے یہود و نصارہ کے روحانی پیشوا ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ان کو غلط تعلیمات دیتے ہیں تاکہ ان کے ہدیے اور نذرانے وصول ہوتے رہیں. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم اگر یہ حق بات کریں گے تو یہ ہمارے ہدایہ اور نذرانے ختم ہو جائیں گے.